أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. علم کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. پہلے 5 آیات جو نازل ہوئی غار حرا میں جبریل لے کر آئے تھے، وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرا اقرا بسم ربک خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. لکھنے پڑھنے کے بارے میں ہے، وہ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے جو نہیں جانتے. علمک ما لم تعلم. رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینہ شہر علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. حضرت عبدالقدیر صدیقی فرماتے تھے اگر عالم کوئی گناہ کرے تو اس کی سزا ہو سکتا ہے آخرت میں اس کو ملے، مگر جب وہ سزا پا کر جنت میں جائے گا تو اس کو اس کے علم کے مطابق درجہ ملے گا. تو علم کا بہت بڑا درجہ ہے. سوال یہ ہے کہ علم کی بنیاد کیا ہے؟ علم کی بنیاد جو ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم ازل سے لوح محفوظ میں محفوظ تھا. جب رسول اللہ کو نبوت ملی تو اس کے بعد وقتاً فوقتاً جبریل کو لوح محفوظ سے کچھ آیات دی جاتی تھیں جو لے کر نیچے اترتے تھے تاکہ قلب محمدی پر اس کا نزول ہو. اور قرآن ہے کہ جب وہ لے کر اترتے تھے تو ان کے چاروں طرف فرشتوں کے پہرے لگا دیے جاتے تھے تاکہ کوئی طاغوتی شیطانی قوتیں کوئی دخل اندازی نہ کریں. تو وہ بالکل صحیح حالت میں لوح محفوظ سے قلب محمدی پر اترتا. تو قرآن اصل ہے. رسول کا حکم بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول جو ہیں کوئی بات کہتے ہی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم نہیں دیتا کوئی. مگر پہلے قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ وما خلفہ. باطل آ ہی نہیں سکتا، قرآن کے قریب بھی نہیں آ سکتا. تو قرآن کی اہمیت ہے. اس کے بعد حدیث ہے، علم ہے، اور اس کے بعد فقہ ہے. یہ 3 ماخذ ہیں ہمارے علم کے. میں بخاری شریف کا ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا تھا تو اس کی دیباچے میں لکھا تھا انہوں نے کہ احادیث جو ہیں رسول اللہ کے انتقال کے 150 سال بعد جمع کرنا شروع کیا لوگوں نے، اور بڑی محنت سے جمع کیا. اور 6 احادیث کی کتابیں صحیح ستہ جن کو کہا جاتا ہے، بہت ہی مستند ہے، مگر قرآن کے اتنی مستند نہیں ہے. اس میں بہت سی خبر احاد بھی ہیں، مطلب ایک ہی آدمی نے ذکر کیا اس کا، تو وہ اتنی مستند نہیں ہے وہ. مگر ایک حدیث ہے متواتر ہوتا ہے
یعنی کئی لوگ روایت کریں کسی حدیث کی، کسی رسول اللہ کے فرمان کی، تو وہ اس کا کہتے ہیں بعض علماء کہ اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اور احادیث کے بعد جو ہے پھر وہ فقہ بعد میں تیار ہوئی. تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے قرآن، پھر حدیث، اور اس کے بعد فقہ. مگر عام طور پہ کیا ہوتا ہے، فقہ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، پھر حدیث کو، اور سب سے آخر میں قرآن. قرآن سے پڑھ تو لیتے ہیں لوگ مگر اس کے مفہوم اور مطالب سے واقف نہیں ہوتے ہیں. ایک ہمارے شیعہ ساتھی تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمیں کتنی چیزیں مشترک ہیں، قرآن سن لیجیے مشترک ہے. وہ کہنے لگے کہ کیا فائدہ ہے اس کا، وہ قرآن کے کچھ مطالب آپ لیتے ہیں، اس کا ہم کچھ اور مطلب دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، یہ روایت کی وجہ سے ہے. جو اگر کوئی قرآن عربی سیکھے اور قرآن پڑھے تو جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہی صحیح ہے. اب اس کے اندر روایات کو شامل کر کے اگر کچھ مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے. جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کے پاس احادیث ہیں موجود، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کو تو یہ روایت آئی ہے. اب آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پیش کریں اس کے خلاف وہ نہیں مانتے. تو اصل میں قرآن کو سب سے اہمیت دو. رسول اللہ نے فرمایا بھی کہ میں تم میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو میرے بعد اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. قرآن میں بھی ہے مسلمان کی جو خصوصیات، مومنوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. یمسکون بالکتاب، مضبوطی سے تھامتے ہیں کتاب کو. کتاب ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں. اور بھی قرآن کی آیت یاد نہیں آ رہی، اس میں بھی یہی ہے کہ قرآن کو وہ پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے. ہاں قرآن حق کا تلاوتی، جس کا قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو اطمینان سے سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں. تو قرآن کی بڑی اہمیت ہے. اس قرآن کی اہمیت، علم کی اہمیت ہے، اس کے ساتھ علماء کی اہمیت ہے. جب حضرت محمد عبد القدیر صدیقی کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں پہلا خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عالم دین تھے. ان کے والد جو ہیں حضرت محمد عبد القادر صدیقی، وہ بھی عالم دین تھے، قضائے فروغ کے جج تھے. اور ان کے جو ماموں تھے حضرت محمد صدیق محبوب اللہ، ان کے ماموں تھے اور وہ ان کے بھی بہت قریب تھے. تو ابتدا میں وہ ان دو شخصیات سے انہوں نے علم حاصل کیا اور فیض حاصل کیا. اس کے بعد ان کو دارالعلوم میں شریک کرا دیا گیا اعلیٰ تعلیم کے لیے. دارالعلوم میں تعلیم تو ہوتی تھی مگر اس کا امتحان جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی لیتی تھی. تو دو قسم کی سندیں ہوتی تھیں. ایک تو مولوی عالم، مولوی فاضل، مولوی کامل، یہ تو عربی کے تھے، عربی امتحانات ہوتے، عربی کے امتحانات ہوتے تھے. اور فارسی کی بھی بہت اہمیت دی جاتی تھی اس زمانے میں. تو منشی عالم، منشی فاضل، منشی کامل، تو وہاں پر اکثر امتحانات میں ان کو گولڈ میڈل ملا ہے، ٹاپ کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جب وہ تعلیم ان کی مکمل ہو گئی تو اسی دارالعلوم میں ان کو استاد مقرر کر دیا گیا. اس کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی قائم ہوئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نہ صرف دین کی تعلیم دی جائے
بلکہ جو علوم ہیں مغربی علوم، سائنس اور معاشرتی علوم، ان کی بھی تعلیم ہو. ابتدا میں مسلمان جو ہیں وہ مغربی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ کفر کے قریب ہو جائیں گے. مگر سر سید نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر نہیں پڑھو گے، مغربی تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو ہندو آگے بڑھ جائیں گے، مسلمان پیچھے ہو جائیں گے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی. اسی طرز پہ عثمانیہ یونیورسٹی بھی قائم کی گئی. تو آپ جب تعلیم کلاس میں درس لیتے تھے تو بہت سے پروفیسر آ کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ تعلیم کا یہ طریقہ تھا کہ جہاں بھی وہ بیٹھتے تھے، اب اسٹاف کے ساتھ بیٹھے ہیں دوسرے پروفیسر کے ساتھ، تو وہاں بھی دین کی باتیں کرتے تھے. تو بہت سے لوگ تو متاثر ہو جاتے تھے پروفیسر. بعض دہریہ قسم کے بھی تھے، وہ کہتے تھے تم جو ہے مولوی گھرانے میں تمہاری بدبری شروع ہے، لہٰذا تم یہ بہت آسانی سے یقین کر لیتے ہو، ہم کو یقین نہیں آتا. تو چاہے وہ ڈیری ہو کہ مذہب سے قریب ہو، سب ان کی عزت بہت کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ بہت سنسیئر آدمی ہے. ایک بار ایک ڈیلیگیشن باہر سے آ رہا تھا تو وائس چانسلر نے کہا سب پروفیسر کو کہ ان کا بڑا اچھا استقبال کرنا چاہیے. تو سب نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت عبد القدیر نے کہا کہ میں بھی ایک آئٹم پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے سامنے. انہوں نے رفائی فقیروں سے کانٹیکٹ کیا، وہ بھی آ گئے. جب وہ ڈیلیگیشن آیا تو رفائی فقیر بھی وہاں تھے اور تمام اسٹوڈینٹس وہاں بھی تھے، وہاں تھے، اور سارے پروفیسرز وہاں تھے. اور انہوں نے رفائی فقیروں نے آگ روشن کی، شعلے بھڑکنے لگے، اور یا احمد کبیر رفائی کہہ کے شعلوں میں سے گزر گئے. وہ آگ کا کام تو جلانا ہے، مگر اللہ اگر حکم نہ دے تو آگ بھی نہیں جلاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے زبردست آگ روشن کی گئی تھی کہ ان کو جلا کے خاک کر دیا جائے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا یا نارو کونی بردن والا سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور راحت بخش ہو جا. ابراہیم کے لیے تو آگ بھی راحت بخش ہو گئی. تو اصل تو اللہ کا حکم ہے. اسی طرح سے فقیروں نے کیا کیا، اپنے شرٹ اتار دیے، اوپر کا حصہ رہنا کر دیا اور چھریوں سے ایک دوسرے کو مارا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یار احمد کبیر رفائی کہہ کے اپنے وہ سو سے وہ زخم ٹھیک کر لیا. تو آلے قتل جو ہے وہ قتل کرتا ہے، مگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ آلے قتل جو ہے بے اثر ثابت ہوتا ہے. تو حضرت کو بہت سے شخصیات سے بڑی عقل کی، رسول اللہ سے تو مسلمان کو ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو حضرت نے بڑی اچھی نعتیں لکھی ہیں، سلام لکھے ہیں، جس سے نہ صرف اس کی محبت ظاہر ہوتی ہے رسول سے، بلکہ ان کو پڑھنے سے پڑھنے والے کے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ کی محبت تو ظاہر ہے. اس کے بعد حضرت علی کو بہت مانتے تھے، بڑی عزت تھی. تو وہ یوم وفات میں وہ فاتحہ ضرور کرتے تھے ہمیشہ پابندی سے. تو میں لڑکا ہی تھا اس وقت، میں نے کہا کہ آپ حضرت علی تو فاتحہ کرتے ہیں، مگر وہ پہلے 3 جو خلفاء ہیں ان کی کیوں فاتحہ نہیں کرتے اتنی پابندی سے. تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے دیکھو جو بھی دیکھتا ہے نا اس کو ایسا لگتا ہے کہ روحانی سلطنت پہ علی کی حکومت ہے. تو حضرت علی کی بہت عزت تھی مجھے، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت تھی. ان کو کئی سلسلوں کی اجازت تھی
ان کے خود پیر نے ان کو کئی سلسلوں کی اجازت دی تھی، مگر وہ صرف قادریہ سلسلے میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے سلسلے میں لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ سب سے پہلے حیدرآباد میں وہ پیر ابو نصر صاحب تشریف لائے، یم تھے وہ، اس وقت زیادہ علوم نہیں تھی ان کی، وہ وہاں سیٹل ہونا چاہتے تھے، تو بڑے خوشی شہزادہ آ گیا ہے، مطلب ایک رسول اللہ ان کا تعلق جو ہے حضرت گیلانی سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ سیٹل کروا دو یہاں پر، تو حضرت نے کوشش کر کے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے ان کو سیٹ کرا دیا۔ وہ جب بھی آتے تھے ان کا بڑا احترام سے ان کا استقبال کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک بار طاہر علاؤالدین قبلہ آئے تھے بنگال سے، بہت ہی ان کا استقبال کیا، سارے مریدوں کو اپنے جمع کیا اور بڑا زبردست استقبال کیا۔ وہ ان کو اتنا اچھا استقبال کیا کہ وہ یاد رکھتے تھے، کراچی میں بعد میں وہ سیٹل ہو گئے تھے، مگر وہ استقبال جو ان کیا گیا اس کو بہت اچھی طرح سے انہوں نے یاد رکھا تھا۔ اسی طرح سے اور ایک بزرگ آئے تھے، ان کا بھی انہوں نے استقبال کیا اور وہ اچھی طرح سے، تو حضرت عبد القادر گیلانی سے بہت ہی ان کو عقیدت تھی، وہ تھا نا زیر قدم تیرے سر اولیاء کی خیالہ تیرا مرتبہ و سرا، تو یہ ان کا شعر ہے، بہرحال جذبات جو تھے وہ حضرت عبد القادر گیلانی کے بارے میں سمجھتے کہ سب سے اعلیٰ ان کا مرتبہ ہے۔ اور ان کے اپنے پیر سے بھی بہت عقیدت تھی، ان کے اور کئی ماموں تھے، ان کے پیر بھی ان کے ماموں تھے، جیسے عمر ماموں کہتے تھے، بکی ماموں کہتے تھے، مگر کبھی حضرت خواجہ محمد صدیق عمر کو صدیق ماموں نہیں کہا انہوں نے، ہمیشہ ہمارے حضرت، اور بڑی ادب اور اہتمام سے ان کا ذکر کرتے تھے۔ اصول کی بات سب کرتے ہیں، مگر جب اصول پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے نا تو بعض وقت جھجک جاتے ہیں، مگر حضرت عبد القدیر صدیقی میں یہ تھا کہ وہ اصول کے بڑے پکے تھے، گھر وہ بنا رہے تھے تو بیسمنٹ بن گئی اور اونچی بیسمنٹ تھی اور کافی اس میں پیسہ لگ گیا، کسی نے کہا کہ اس کا پورا قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہے، تو وہ خطوط نما لایا گیا اور دیکھا گیا تو ہاں تھوڑا سا ڈیویشن تھا اس میں، انہوں نے کہا نہیں ہم جو ہے مسلمان کا گھر جو ہے بالکل قبلہ رخ ہونا چاہیے، تو وہ ٹھیکہ ختم ہو گیا اور دوسرا ٹھیکیدار آیا، پھر اس نے بنایا، مگر وہ جو فنڈز مقرر کیے گئے تھے گھر بنانے کے لیے وہ ذرا شارٹ ہو گئے، تو بیسمنٹ تو بن گئی اور کچھ دیواریں وغیرہ کھڑی ہو گئی، مگر گھر نہیں مکمل ہو سکا، کئی سال تک وہ پڑا رہا، پھر اس کے بعد کچھ فنڈز آئے تو وہ گھر بنا تھا۔ اصول کے معاملے میں وہ بہت ہی سخت تھے، اور اپنے جو مشن جو تھا ان کا کہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانا، اس پر وہ بہت ہی مضبوطی سے جمے رہے، آخری 3-4-5 سال کے جو ہے وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، لیٹے رہتے تھے، مگر مرید آتے تھے اور اطراف سے ان کے بستر پہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ جذبے کے ساتھ اپنی باتیں کرتے تھے، تو اپنے مشن کے بارے میں بہت ہی وہ کمیٹڈ تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کی طرح وہ خبر پھیل گئی اور سب شہر ایسا لگا جیسے گھومٹ آیا ہے، اور زبردست تاریخی ان کا جنازہ تھا، تو کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ عالم بے وزن تھے اور مخلص تھے، لوگوں کی دل پہنچاتے رہے، تو زبردست ان کا جنازہ نکلا یادگار۔ اس کے بعد ان کو جو ہے ان کی ایک زمین تھی، انہوں نے اپنے پیر کے نام پہ صدیق گلشن اس کا نام رکھا تھا، وہاں پر ان کو تدفین عمل میں آئی، اور اب بھی ماشاءاللہ نہ صرف ان کا عرس ہوتا ہے بلکہ ان کے جو صاحبزادے جو ان کے بعد زیادہ بنے
ان سب کا بھی اس بڑا زور و شور سے ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے چاہنے والوں کا بڑا فضل کرتا ہے. عبدالرحیم صاحب سب سے پہلے سجادہ نشین بنے، پھر ابو تراب صدیقی صاحب بنے، پھر اس کے بعد ابو قاسم محمد صدیقی صاحب بنے، اس کے بعد حسن حسن جو شداشے محمد محمد صدیقی صاحب دوسرے حسن صدیقی بھی تھے. اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نہیں حسین شجاع الدین صدیقی صاحب بھی تھے. پھر اس کے بعد حسن محی الدین صدیقی صاحب بنے سجادہ، اور اس کے بعد غوث محی الدین تھے. ان سب کے عرس بھی ہوتے ہیں بڑے زور و شور سے. تو ماشاءاللہ اب میں کچھ حضرت بشیر الدین صاحب اللہ کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں. وہ بھی ہمیں بہت عزیز تھے. تو ان کے والد جو تھے قاضی منیر الدین، میں بچپن میں ان کو میں نے دیکھا تھا، تصور ابھی تک ان کا ہے میرے ذہن میں. وہ بھی طویل قامت تھے، دو رنگت تھی ان کی، اور کالی گھنی داڑھی تھی، اور شملہ بہت شاندار تھے. میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی عالم دین تھے اور منصف تھے، جج تھے. تو وہ بھی حضرت کے صدیقی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے صاحبزادوں نے بھی بیعت کی. ان کے صاحبزادے قاضی نصیر الدین اور قاضی بشیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ایک بھائی تھے قاضی کبیر الدین. مگر قاضی بشیر الدین صاحب قبلہ اور قاضی نصیر الدین یہ لوگ بہت ہی قریب تھے ہمارے حضرت عبدالقدیر سے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے تھے. تو ان کے جو بھائی تھے بڑے، سب سے بڑے بھائی قاضی کبیر الدین، وہ بھی حالانکہ بڑے عہدے پر فائز تھے پاکستان میں، سیکرٹری لیول کے فیڈرل گورنمنٹ میں، مگر اتنا سادہ طریقے سے رہتے تھے کہ ان کے جو ماتحت تھے ان سے کہیں بہتر معیار زندگی ان کا ہوتا تھا. بہت سادہ طریقے سے رہتے تھے. ان کی داڑھی واڑی نہیں تھی، مگر تھے وہ فقیر منش. تو یہ سب کے سب جو ہے بہت ہی دین سے بڑی گہری وابستگی رکھتے تھے. قاضی رشید صاحب حالانکہ اس پر داڑھی نہیں تھی، مگر میں جب جاتا تھا ان سے ملنے تو مغرب کی بعد نماز کے بعد میں دیکھتا تھا کہ وہ بہت دیر تک ذکر کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے لیے سے انہوں نے ان کی جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی ان کا رشتہ پیش کیا گیا، ان کی بہن نے پیش کیا. حالانکہ عمر میں بڑا فرق تھا میری بہن اور مگر وہ لوگوں کی دین کی وابستگی اور ان کی ذاتی وجاہت کو دیکھ کر اس وقت کو نظر انداز کر دیا گیا، شادی ہو گئی. تو ہم سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہو گیا. تو وہ وہاں پر اسٹیٹ بینک میں برانچ مینیجر ہوتے تھے. حیدرآباد میں بس ایک ہی بینک تھا اور اس میں وہ برانچ مینیجر بنتے، اس سے زیادہ ترقی کی امید بھی نہیں تھی. تو 1947 میں ہندوستان میں حیدرآباد کی ریاست جو تھی وہ انٹرنلی آزاد تھی تو برٹش گورنمنٹ کے ماتحت، مگر انٹرنلی وہ بالکل آزاد تھی. ان کا حکمران جو تھا وہ مسلمان تھا، مگر اکثریت ہندوؤں کی تھی. تو جب انڈین یونین نے قبضہ کر لیا ہندوستان کی حکومت نے، تو مسلمانوں کی تعداد
ریاست کی حکام میں زیادہ تھی ملازمتوں میں، تو انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو ملازمتیں نہیں ملیں گی اور ترقی کے بھی چانسز بہت کم ہو رہے ہیں۔ تو ایوب خان کا زمانہ تھا، پاکستان میں بڑی بینکنگ کی ترقی ہوئی تھی، کئی بینک قائم ہوئے تھے، اور تو ان کے بڑے بھائی نے قاضی ضروری الدین جو پاکستان میں تھے، انہوں نے کہا تم آؤ یہاں پر دیکھو یہاں پر شاید تمہیں اچھا کوئی چانس مل جائے۔ تو آئے یہاں پر، تو وہ کافی ان کو بہت ہی اچھا جاب مل گیا لائٹ بینک میں، اور بڑی اچھا گھر ملا ان کو، بڑی اچھی تنخواہ ملی، تو وہ یہاں سیٹل ہو گئے، اپنے خاندان کو انہوں نے بلا لیا۔ پھر اس کے بعد اور اس سے بڑی تنخواہ اور اس سے بڑے مراحل تک کامرس بینک میں ان کا وانی کے ساتھ کام کیا۔ پھر کامرس بینک نے ان کو وہاں پر ایسٹ پاکستان میں چٹاگانگ میں ریجنل مینیجر بنا کے بھیجا۔ اس وقت وہ ایسٹ پاکستان تھا تو وہ انڈسٹریل ہب تھا، اور وہ بندرگاہ بھی تھی، تو وہ علاقہ جو ہے بڑا ہی ترقی کر رہا تھا۔ مگر یہ ہوا کہ وہاں پر آزادی کی تحریک شروع ہو گئی پاکستان کے خلاف، ہو جاتے تھے کہ پاکستان وہ الگ ملک بن جائے، بنگلہ دیش بن جائے، اور انہوں نے مفتی باہنی قائم کی، آزادی کی فوج، اور تحریک شروع کر دی، فوج پر حملے کرتے تھے وہ، اور ساز باز کر کے انڈیا کو حملہ کرنے کی ترغیب دی اور انڈیا نے حملہ کر دیا۔ تو پاکستانی فوج ایک سامنے سے انڈین فوج تھی اور پیچھے یہ مفتی باہنی تھی، تو لڑ نہیں سکے، انہوں نے سرنڈر کر دیا، فوجیوں کو بھی گرفتار کر لیا، اور جو ویسٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے سویلین لوگ تھے ان کو بھی گرفتار کر کے مختلف کیمپ میں بند کر دیا۔ تو حضرت قاضی بشیر الدین صاحب گرفتار ہو گئے۔ اب وہاں سے اس لیے خطرات تھے کہ وہ مفتی باہنی جو تھا وہ اپنے آپ کو عباد اللہ سمجھتے تھے، وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کرتے تھے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، اگر کسی کو مار بھی نہیں مار ڈالے تو بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو بڑے خطرناک حالات تھے وہاں کے، وہاں سے نکلنا ناممکن لگ رہا تھا، مگر اللہ اگر چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تو وہ کیمپ میں ایک انڈین میجر آیا، تو وہ آیا اور قاضی بشیر صاحب کا سنتا اور ان کو پہچان گیا، ارے قاضی بشیر کیسے ہو، یہاں کیسے گرفتار ہے؟ تو ان کا کلاس میٹ نکلا ہو، اس نے کہا میں تم کو بنگلہ دیش بن چکا تھا، بنگلہ دیش کا بارڈر کراس کر دیتا ہوں، تم محفوظ رہو گے، تم پھر چلے جاؤ جہاں تم محفوظ سمجھتے ہو اپنے آپ کو۔ تو وہ نکل چلا گیا اور بنگلہ دیش کا بارڈر کراس کر دیا، وہاں سے وہ حیدرآباد تک آئے، اپنے سسرال میں ٹھہرے رہے۔ مگر ایک اور چیز ناممکن تھی، بغیر انڈین پاسپورٹ کے وہ انڈیا چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا۔ ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا میں تمہارا پاسپورٹ بنا دیتا ہوں انڈین، تو انڈین پاسپورٹ بنا، اور وہ وہاں سے لے کے بغداد پہنچے، پاکستان ایمبیسی، وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ میں ہندوستانی نہیں ہوں بلکہ میں پاکستانی ہوں، اور اپنے تمام انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن ظاہر کی، تو تحقیق کر کے انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بنا دیا اور وہ پاکستان آئے۔ اس وقت ان امپلائڈ ہو گئے تھے، مگر دیکھو وہ بھی تقریباً ناممکن بات پھر ایک ممکن اللہ تعالیٰ نے کی، ان کو فوراً حبیب بینک نے جیسے ملازمت کی بلکہ وائس پریزیڈنٹ بنا کے ان کو رکھا گیا۔
تو آخر وقت تک پھر وہ ابھی بینک میں گئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک معتبر عالم اسلامی تھی، والنٹیئرلی تھی، اس میں کوئی مالی فوائد نہیں تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ممالک میں معتبر کے معنی ہوتے ہیں سیکریٹریٹ، عالم اسلام یعنی ورلڈ مسلم ورلڈ کی سیکریٹریٹ. نام بڑا تھا، اتنی بڑی آرگنائزیشن نہیں تھی مگر ان کے مقاصد بڑے تھے ماشاء اللہ. اور تو ان کو بشیر نے قبلہ کو سیکریٹری بنا دیا گیا. اس معتمر کے یا سیکریٹری کی حیثیت سے وہ اس وقت کے جو پریسیڈنٹ تھے پاکستان کے جنرل ضیاء ان سے ملے تو ان کی پرسنالٹی اور ان کی گفتگو سے وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے پریس سیکریٹری سے ان کی انٹرویو پاکستانی ٹی وی سے نشر کرے. تو 3 انٹرویو نشر ہوئے. میں نے بھی ایک انٹرویو دیکھا تھا. تو ماشاء اللہ اس کے بعد جو ہے ان کی بیٹی اور داماد جو ہے کینیڈا میں سیٹل ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ آ جائیے ہمارے پاس. تو انہوں نے سوچ کے خیال کیا کہ واقعی جانا چاہیے، بچوں کا بھی مستقبل ہے، وہاں پر پڑھیں گے لکھیں گے ترقی کریں گے، اس خیال سے وہ وہاں چلیں گے. تو قرآن میں ایک جگہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے. وہ ان کے بنی اسرائیل کے جو سردار تھے وہ نبی کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی تو شاید جواب آیا کہ طالوت کو بادشاہ بنایا جائے. انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. تو کہنے لگے وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں. سرداروں نے کہا. تو نبی نے ان سے کہا دیکھو اللہ نے اس لیے پسند کیا ہے طالوت کو کہ وہ علم اور جسم میں تم سے آگے ہے. جسم کے معنی پرسنالٹی، فزیکل پرسنالٹی. علم تو ماشاء اللہ علم کی میں نے ذکر کیا ہی ہے. تو 2 باتوں میں ہے. تو قاضی بشیر الدین صاحب ماشاء اللہ یہ عالم ہی تھے اس لیے کہ وہ عربی پر اچھا عبور تھا. بی اے تک ان کا عربی میں آپشن تھا، عربی اور ان کو مذہبی کتابوں سے کے مطالعے سے بڑی دلچسپی تھی. کافی میں نے بھی دیکھا اس کے پاس ایک کتابخانہ بن گیا تھا، مذہبی کتابیں میں جمع کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے اور اپنی پیر کی صحبت سے بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اور ان کو خلافت بھی ملی ہوئی تھی. تو سارے کافی تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ویسے تو انہوں نے مرید کیے تھے کچھ کراچی میں بھی اور شکاگو میں بھی کچھ قیام کیا تھا، وہاں بھی مرید تھے. مگر یہاں کینیڈا میں بڑی پذیرائی ملی، بہت تیزی سے لوگ حلقے عبادت میں داخل ہونے لگے. اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ ماشاءاللہ 4 محفلیں منعقد کرنے کے وہ قابل ہو گئے اور اس سے بڑا لوگوں کو اس سے روحانی فیض ملا. تو جب ان کے انتقال کی خبر آئی تو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ بڑے تدفین کے وقت بہت لوگ تھے. لوگ جو ہیں کچھ
جو قرابت دار ہوتے ہیں وہ قرابت نبھانے کے لیے جاتے ہیں، اور جو دوست ہوتے ہیں وہ دوستی نبھانے کے لیے جاتے ہیں، مگر دوسرے لوگ جو آتے ہیں وہ نیکی کی گواہی دینے کے لیے جاتے ہیں، ان کی عقیدت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی ظاہر کرنے جاتے ہیں۔ تو بڑا مجمع تھا، اور میں نے دیکھا کہ کئی پارٹیز تھیں، وہ بڑے بلند آواز میں فاتحہ خوانی کر رہی تھی۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی رسمی انداز نہیں تھا ان کا، ایسا لگ رہا دل سے وہ کر رہے ہیں، کسی ایسی شخص کی جدائی کا غم ہے ان کو جو ان کو عزیز تھا، تو وہ زبردست میں نے ماحول دیکھا وہاں پر۔ پھر دوسرے دن جو سوئم ہوا تو میں نے دیکھا کہ کئی نوجوان تھے، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے باری باری، تو اس سے لگ رہا تھا کہ نوجوان نسل تک بھی ان کا پیغام پہنچ گیا تھا۔ یہی نسل تو ہے جس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مغربی تہذیب جو ہے سب سے زیادہ انہی پر اثر انداز ہونے کا دشا ہے، تو انہوں نے نئی نسل کا بھی خیال رکھا اور ان پر بھی شاید توجہ دی، جس طرح سے وہ بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ قاضی بلچن صاحب اللہ بھی جو ہے وہ اپنے وقت اچھے بزرگ تھے، اور ماشاء اللہ ان کے مرید ہیں، ان کو دیکھو اس طرح سے وہ بھی محفل کرتے ہیں، ان کے بیٹے بھی کر رہے ہیں وہاں پر۔ تو بہرحال ان لوگوں کا فرض ہے جو ان کے وابستگان کہ ان کے مشن کو جاری رکھیں۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔